بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نائرہ، پتہ ہے اس وقت میرا کیا جی چاہ رہا ہے؟ آدھی رات کا وقت تھا جب میں نائرہ سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا۔ کیا؟ اس نے یک لفظی سوال کیا۔ تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ میں نے فٹ سے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھی۔ ارحم پلیز، اب تم مجھے یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اپنی تصویر بھیجوں۔ اس نے بھی فوراً ہی جواب لکھ کر بھیجا۔ ظاہر ہے پک کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا تو دیکھوں گا کیسے؟ میں نے بھی ناراضگی کا انداز اپناتے ہوئے سوال داغا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے یہ سب نہیں پسند، پھر تم ایسی فرمائشیں کیوں کرتے ہو؟ نائرہ نے ہر بار کی طرح مجھے وہی جواب بھیجا تو میں نے موبائل سکرین کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ جواب میں نے بھی بات ہی ختم کر دی۔ ناراض ہو گئے ہو؟ کچھ دیر گزری کہ اس کی طرف سے میسج آیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بھی جواب میں لکھ بھیجا۔ اب کی بات جواب کی بجائے اس کی کال آ گئی۔ فرق نہ پڑتا تو میسج کر کے کیوں پوچھتی؟ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان بنو اور اس سب سے نکل آؤ، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اب تم اس ڈرامہ سے نکل آئے ہو تو ہمیں یہیں بات ختم کر دینی چاہیے۔ آج کے بعد نہ تم رابطہ کرو گے اور نہ ہی میں۔ خدا حافظ۔ میرے کال ریسیو کرتے ہی اس نے دھیمی آواز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے الوداعیہ جملے کہے۔ فرق پڑتا تو میسج نہ کرتی بلکہ اپنی پک بھیجتی۔ میں نے باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے منہ بسورے ہوئے کہا، اور میرے لہجے سے اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں۔ ارحم پلیز، تم شاید مجھے سمجھے نہیں ہو۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہوتی تو کب کی تمہاری بات مان چکی ہوتی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہی تھی کہ میں پھٹ پڑا۔ کیا سمجھوں؟ ہاں، تم مجھے ان لوگوں جیسا سمجھتی ہو نا، اس لیے ہر بار میرے ساتھ ایسا کرتی ہو، مجھے غصہ دلاتی ہو۔ ایک تصویر کی ہی تو بات کر رہا ہوں یار، اس پہ بھی تمہارے واز شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو کیا مجھ سے بات کرنا ٹھیک ہے؟ پھر بات ہی مت کرو مجھ سے، چھوڑ دو یار۔ جب بھروسہ ہی نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہے تمہاری منتیں کرتے ہوئے کہ اپنی ایک جھلک ہی دکھلا دو، مگر نہیں، تمہیں تو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، پھر کیسے بھیجو گی پک؟ دیکھو میں بھی تو ہوں، میں نے تمہیں اپنی پک بھیجتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ تمہارے کہے بنا ہی میں نے اپنی تصویر بھیج دی۔ ہماری دوستی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، ایسے اندھوں کی طرح نہیں بات کر سکتا اب میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ گڈ بائے۔ یہ آخری میسج تھا جو اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی مجھے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے بلاک کر چکی تھی۔ نائرہ کی اور میری دوستی فیس بک پہ ہوئی تھی۔ سجیشنز میں مجھے اس کی آئی ڈی شو ہوئی تو میں نے اسے ریکویسٹ بھیج دی۔ پھر میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے ان باکس بھی پہنچ گیا، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا تو ایک بار مایوسی ہوئی۔ لیکن لڑکا ہونا اتنی جلدی ہمت کیسے ہار جاتا؟ ہم لڑکے بار بار کوشش کرتے ہیں اور تب تک کرتے ہیں جب تک لڑکی کو پٹا نہ لیں یا وہ ہمیں بلاک نہ کر دے۔ اور پھر اگلے روز میں نے پھر سے میسج کیا، ہائے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب تو ہر انکار پہ جذبہ مزید بڑھتا گیا کہ جتنا مشکل ٹاسک ہو ہم لڑکے اس کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اس ٹاسک کو پاس کرنے کے لیے اپنا جی جان لگا دیتے ہیں۔ پھر کیا تھا، میں نے نائرہ کی آئی ڈی اوپن کی۔ اس نے جو پیجز لائک کر رکھے تھے وہ پیجز لائک کر لیے، جو گروپس جوائن کر رکھے تھے وہ گروپس بھی جوائن کر لیے۔ اس کی پوسٹ دیکھنے لگا تاکہ اس کی پسند کا کچھ اندازہ ہو سکے، اور پھر اس کی ہر پوسٹ پہ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولتا تاکہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا سکوں۔ مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر گروپ کی پوسٹ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ نائرہ اور کسی پوسٹ پر کمنٹ کرتی تھی یا نہیں، مگر جب پوسٹ پر السلام علیکم لکھا ہوتا تو نیچے جواب میں اس کا کمنٹ ضرور ہوتا جس میں وعلیکم السلام لکھا ہوتا۔ بس کیا تھا، میرے ہاتھ اس کی ایک کمزوری تو لگ ہی گئی تھی۔ پھر میں نے ہیلو ہائے کے میسج کرنے کی بجائے السلام علیکم کا میسج لکھ بھیجا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ آن لائن آئی تو میرا میسج ریڈ کر کے اس نے پہلی بار مجھے جواب دیا تھا۔
وعلیکم السلام۔ میں بہت خوش ہوا کہ یہ ٹرک کام کر گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں آن لائن ہی تھا اس لیے جھٹ سے دوسرا میسج بھیجا، جو ریڈ تو ہوا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ یقین کریں میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں جو آپ اتنی احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ بس ایک پریشانی میں مبتلا تھا تو سوچا کسی سے بات کر کے اپنا دکھ کہہ سکوں اور شاید کوئی مجھے سمجھ سکے۔ اب میں نے اسے ایموشنلی ڈرامے کے ذریعے گھیرنا چاہا۔ جی؟ جواب میں 5 منٹ کے بعد اس نے شاید بہت سوچنے کے بعد ڈرتے ڈرتے ایک میسج بھیجا۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ گھر والوں سے دور یہاں سندھ کے ایک گاؤں سے کراچی شہر جاب کے لیے آیا ہوں۔ بہت اچھی جاب مل گئی ہے، رینٹ پہ ایک کمرہ بھی لے لیا ہے، لیکن میں جو فیملی کا عادی تھا اب گھر پہ بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان سے دور ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ چاہتا ہوں کہ کوئی تو مجھے ہمت دینے والا ہو، لیکن یہاں تو اتنے خود غرض لوگ ہیں، کوئی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، تو پھر اپنا دکھڑا کسے سناؤں؟ میں نے فی الوقت جو ذہن میں آیا فوری ایک کہانی گڑھ لی۔ ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے اتنا کر رہے ہیں۔ نائرہ کا میسج تھوڑی ہی دیر میں مجھے ریسیو ہوا تو لبوں پہ ایک کمینی سی خوشی کے طور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور گھر پہ آپ کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ میرے میسج بھیجنے سے قبل ہی نائرہ کا ایک اور میسج بھی ساتھ ہی آ گیا، جیسے وہ میرے معاملے میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ ہی بتائیں کیسے اس کے لیے ہاں کہہ دوں، اس بیچاری کی زندگی خراب کر دوں؟ میرا دل نہیں مانتا۔ بس اسی بات پہ وہ لوگ مجھ سے ناراضگی بنائے بیٹھے ہیں، مجھ سے بات تک نہیں کرتے، کال کرتا ہوں تو ریسیو ہی نہیں کرتے، اور میں یہاں ان کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ کتنے دکھ کی بات ہے نا، سوچا جائے تو۔ پر میرے بارے میں کوئی کیوں ہی سوچے گا؟ اپنا وقت کوئی میری خاطر کیوں برباد کرے گا جب میرے اپنے نہ رہے؟ میں نے اپنے جھوٹ کو طول دیتے ہوئے مزید لکھ بھیجا۔ میں نے ایموشنل ڈرامے کو مزید لمبا کیا۔ بات تو آپ نے بہت اچھی کی، اور آپ کے گھر والوں کو بھی سمجھنی چاہیے کیوں وہ ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی رضامندی ہی نہیں ہے تو کیوں زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں والدین یہ بات کب سمجھیں گے کہ تھوڑا اختیار تو اولاد کو بھی اپنے فیصلوں میں ہونا چاہیے نا۔ ویسے کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ نائرہ نے ہمدردی کا اظہار کرنے کے بعد آخر میں سوال کیا۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اب تک میرا فوکس اپنے کیریئر پہ ہی تھا۔ میں نے شہر میں ہی تعلیم بھی مکمل کی تھی، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور گھر والوں کو یہ ڈر ہے کہ میں کہیں باہر ان کی مرضی کے خلاف شادی نہ کر لوں۔ بھائی اگر اب تک نہیں کی تو آگے یہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں، وہ بھی ان سے پوچھے بغیر؟ میں نے اسے مزید معلومات فراہم کی جو کہ حقیقت میں سچ نہیں تھیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جواب میں اس نے دعا دی تو میں نے بھی دل سے آمین کہا کہ راہیں ہموار ہونے لگی تھیں۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ اپنی مظلومیت کی کہانی سنانے کے بعد اب اس کے بارے میں جاننے کی باری تھی۔ جی، میں نے گریجویشن کر لیا ہے، فی الحال تو گھر پہ ہی ہوتی ہوں، بس گھر کے کام کاج دیکھ لیتی ہوں امی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ نائرہ کے جان چھڑانے کے انداز سے مجھے لگا کہ وہ مجھ پہ مکمل طور پر بھروسہ نہیں کر پائی، اسے کچھ وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کرنا پلیز۔ میں نے بھی فی الحال اسے نہیں روکا کہ آج کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ جواب میں اس نے انشاءاللہ لکھا اور ساتھ ہی وہ آف لائن ہو گئی۔ پھر کیا تھا؟ ایک روز میں نے مزید صبر کیا مگر اس سے اگلے روز اسے پھر سے میسج کر ڈالا، اور یہ بھی میری سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ میں بہت تھک گیا ہوں اپنی زندگی سے، بس میں چاہتا ہوں کہ اب اپنی جان ہی لے لوں، خودکشی کر لوں۔ میں نے رسمی اسلام دعا کے چکر میں پڑھنے کی بجائے سیدھا سیدھا میسج کیا۔ میں انتظار میں تھا کہ وہ کب آن لائن آئے، اور پھر جیسے ہی وہ آن لائن آئی میں نے فوری ہی یہ میسج اسے بھیجا۔ اللہ، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جانتے بھی ہیں اس زندگی کی قیمت جو بس اس سے آزادی پانے کی تمنا کیے بیٹھے ہیں؟ نائرہ میرا میسج دیکھ کر شاید پریشان ہو گئی تھی۔
کیا کروں، گھر والے بات تک نہیں کرتے۔ اس وقت جس اذیت سے میں گزر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں، کس سے اپنا درد کہوں، کوئی دوست بھی تو نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کھیل کھیلنے کے لیے پہلی چال چلی اور شدت سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ اللہ پاک کو اپنا دوست، اپنا رازدار بنا کر سب کہہ دیں، دیکھیے گا سارا بوجھ دل سے اتر جائے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے راہ ہدایت دکھائی جبکہ میں اس وقت بھٹکا ہوا تھا، اس لیے اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیا۔ اللہ پاک سے تو دل کی ہر بات کہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بھی میری بات سننے والا ہو۔ کیا آپ مجھے سنیں گی، مجھ سے دوستی کریں گی؟ آخر میں نے اس کا جواب دے کر خود ہی پوچھ لیا، نہیں سوری، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے پتا تھا آپ ایسے ہی کہیں گی۔ آج کل لوگوں کو یہ تو یاد رہتا ہے، مگر یہ یاد نہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا چاہیے، پریشان حال کی داد رسی کرنی چاہیے۔ مگر نہیں، میرا کوئی نہیں ہے اس بھری دنیا میں خدا کے سوا، بس مجھے اسی کے پاس لوٹ جانا چاہیے۔ گھر والوں نے بات نہیں کرنی، جب باپ نے بھی انکار کر دیا ہے تو پیچھے کیا بچ گیا؟ امید کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ میں اسے ایموشنل باتوں سے کمزور کرنے کی کوشش میں تھا۔ بس اب آپ مجھے نہیں روکیں گی، میں مرنے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے ساتھ ہی ایک اور میسج بھیجا، رک جائیں پلیز، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا مت کریں، اپنی جان کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، جب سبھی دشمن بن چکے ہیں تو پھر کیا کروں؟ آپ کی بات مان کر یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ بے شک اللہ پاک بھی آپ کو اس کا اجر دیں گے کہ آپ نے اتنی بڑی نیکی کی، اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو دیں، مگر کیا آپ یوں ہی میرا حوصلہ بڑھاتی رہیں گی؟ میں نے اسے اپنی باتوں کے جال میں الجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، روز کیوں نہیں؟ بھئی ہم کوئی غلط باتیں تھوڑی کریں گے، میں تو بس آپ کو اپنے دن کے رودات سناؤں گا کہ دن کیسا گزرا، اور آپ مجھے اپنے بارے میں بتانا تاکہ میرا ذہن اس طرف سے ہٹ جائے۔ میں نے اسے اکسایا کہ یہ غلط نہیں ہے، ہم تو بس نارمل انداز میں بات چیت کریں گے۔ وہ مان ہی گئی تھی۔ پھر کیا تھا، روز تو نہیں، کبھی کبھار ہماری بات چیت ہونے لگی۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، البتہ میں اپنے بارے میں اسے بہت سی جھوٹی کہانیاں سنا چکا تھا۔ مہینہ گزرا، اسے شاید ابھی بھی یہ ڈر تھا کہ میں غلط قدم اٹھا کر خودکشی نہ کر بیٹھوں، اس لیے میرے لیٹ آن لائن آنے پر وہ خود مجھے کہتی کہ میں کہاں غائب تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ اب سب کچھ میری منشا کے مطابق ہونے لگا تھا۔ 1 مہینے کے بعد میں نے سوچا کہ ایک قدم مزید بڑھانا چاہیے۔ میں نے اس سے تصویر دکھانے کا مطالبہ کیا، جسے اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ وہ نہیں دکھا سکتی، اسے اجازت نہیں ہے۔ دیکھو ارحم، میں آج تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، بلکہ یوں کہو کہ ایک سچا واقعہ سناتی ہوں جو کہ میری دوست کے ساتھ پیش آیا۔ میری دوست اور میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ پھر کیا تھا، رات رات بھر چیٹنگ، ڈیٹنگ، یہ سب عام ہونے لگا کہ اسے لگا لڑکا اس سے سچا پیار کرتا ہے اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ اس پہ اندھا اعتماد کر بیٹھی۔ دھیرے دھیرے اس لڑکے نے اس سے تصاویر کا مطالبہ کیا کہ وہ اسے دیکھتے ہی ڈیلیٹ کر دے گا، اور پھر بات غلط تصاویر پہ آ کر رکی۔ پہلے اس لڑکی نے اسے انکار کیا، لیکن وہ اس کے جیتے ہوئے بھروسے میں ماری گئی اور اس کی یہ بات بھی اس کی اس شرط کے ساتھ مان لی کہ وہ اسے دیکھتے ہی ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس نے بھی کہہ دیا ہاں کر دوں گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان تصاویر کے ذریعے لڑکی کو بلیک میل کرنے لگا کہ وہ انہیں وائرل کر دے گا اور اس سے باہر کہیں ملے، اور پھر آخر میں اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ایک بار ایسا ہوا کیونکہ وہ مجبور تھی، اس سے کہا گیا تھا کہ وہ نہیں آئی تو تصاویر وائرل، آ گئی تو ڈیلیٹ کر دی جائیں گی، مگر ڈیلیٹ کرنے کی بجائے وہ اس سے ایسے ہی بلیک میل کرنے لگا۔ اسے کبھی کسی کے سامنے پیش کر کے پیسہ وصول کرتا، کبھی کسی کے سامنے، اور پھر ایک روز کیا ہوا کہ لڑکی کا کزن تھا جس کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ لڑکی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور مارے شرم کے کمرے کی کھڑکی سے کود گئی اور 4تھ فلور سے گر کر اس نے اپنی جان لے لی۔
لیکن جاتے جاتے اپنے کزن کو سب کچھ بتا گئی کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ وہ خود بھی بہت ڈر گیا تھا، لیکن جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں۔ ان لڑکوں کو پکڑ لیا گیا، اس کی تصاویر بھی ڈیلیٹ ہو گئیں، لیکن وہ نہ رہی اور نہ ہی اس کی عزت۔ ہر جگہ بدنامی کے قصے۔ اس کے باپ نے بھی تنگ آ کر خودکشی کر لی اور ماں بیچاری صدمے سے پاگل ہو گئی۔ ہنستا بستا خاندان ان کمینے لڑکوں کی تسکین کی نظر ہو گیا۔ تب سے میں بہت ڈر گئی ہوں ارحم، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی، بلکہ میں تم سے بات بھی کبھی نہ کرتی، کیونکہ میں لڑکوں سے بات نہیں کرتی اور نہ ہی دوستی۔ تمہاری فرینڈ ریکویسٹ بھی اس لیے ایکسیپٹ کی کیونکہ تم نے آئی ڈی نیم ارہو لکھا تھا۔ میں سمجھی ارہا کوئی لڑکی ہوگی جس کا نک نیم ارہو ہوگا، اور بات بھی اسی لیے کرنے لگی کہ تم تب بہت پریشانی میں تھے اور زندگی سے اچاٹ تھے۔ مگر بات کے دوران بھی مجھے لگا کہ تم ایک شریف انسان ہو اور بے ضرر بھی، اس لیے اب تک بات چیت ہوتی رہی۔ مگر تم نے آج وہی بات کر کے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ میں غلط تھی۔ نائرہ نے اچھا خاصا لمبا چوڑا میسج بھیجا جسے پڑھ کر مجھے اچھی خاصی کوفت ہوئی۔ اوکے، نہ دکھاؤ بھائی، میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے بات ہی بدل دی اور پھر کچھ روز تک دوسری ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن بات بھی تو آگے نہیں بڑھ رہی تھی، ایسے ہی وقت ضائع ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے کچھ دنوں بعد پھر سے تصویر کی فرمائش کی اور وہی جواب آیا۔ مجھے غصہ آیا اور اس سے بات کم کر دی کہ میں یہاں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، اور پھر اسے اپنی تصویر بھی بھیج ڈالی کہ ایسے دیکھے بغیر مجھ سے تو بات نہیں ہوتی۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے دیکھنے کے بعد اب وہ مجھے تصویر بھیج دے گی، مگر ایسا نہ ہوا، اور آخر کار ایک روز تو میں پھٹ ہی پڑا کہ یہ غلط ہے تو پھر بات کرنا کون سا جائز ہے، وہ بھی نہ کرو۔ میں نے اس کی نیکی کا صلہ اس انداز میں دیا۔ اس نے بھی دوبارہ مجھ سے بات نہیں کی، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی، تصویر نہیں بھیجی۔ مجھے بھی غصہ آیا کہ فضول میں ایک ایسی لڑکی پہ اپنا وقت ضائع کیا۔ پھر کیا تھا، میں نے بھی اسے چھوڑ کر ایک اور لڑکی سے دوستی کر لی۔ کچھ ہی دنوں میں گھر میں بھیا کی شادی کی بات چلی۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی۔ میں کراچی شہر میں ہی رہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اور سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے نائرہ سے سب جھوٹ کہا تھا۔ ہماری اپنی کپڑے کی 3 دکانیں ہیں، ایک ابا دیکھتے ہیں، ایک بھیا اور ایک میں۔ گھر والوں کو لڑکی پسند آ گئی اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور 2 مہینے بعد شادی بھی ہو گئی۔ دلہن گھر آئی تو رسمیں شروع ہو گئیں، اور پھر رات کو بھیا نے اپنی دلہن سے میرا تعارف بھی کرایا، کیونکہ باقی سب کو تو وہ جانتی ہی تھی، آنا جانا تھا۔ ایک میں ہی ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ بھابھی مجھے دیکھ کر خاصی حیران پریشان سی تھیں، مگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ بس میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھ سے بہت کتراتی تھی، وجہ معلوم نہیں تھی۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرا کہ امی نے بھابھی سے کہا وہ چاہتی ہیں وہ میرے لیے ان کی چھوٹی بہن کا ہاتھ مانگ لیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھابھی کو تو جیسے اچھو لگ گیا۔ بھیا نے پانی کا گلاس دیا، سب پریشان ہو گئے، اور اس میں ہی بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن بعد شام کی چائے پہ امی نے پھر سے تذکرہ کیا تو بھابھی پریشان ہو گئیں اور بوکھلاہٹ میں بولیں کہ اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ امی خاموش ہو گئیں، لیکن مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور انتہائی شریف بھی۔ میں نے سوچا ان کی بہن بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن وہ اس کی مجھ سے کیوں شادی نہیں کرانا چاہتی، آخر بات کیا ہے؟ ایک روز گھر پہ صرف بھابھی اور میں ہی اکیلے تھے، باقی سب کہیں نہ کہیں نکلے ہوئے تھے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے امی سے جھوٹ کیوں کہا کہ آپ کی بہن کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے؟ وہ کچن میں کام کر رہی تھی، میں ان کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے بازو آگے کر کے ان کا راستہ روک لیا۔ جواب لیے بغیر آج جانے نہیں دوں گا، میں نے بھی راستہ روکتے ہوئے کہا۔ تمہیں نائرہ تو یاد ہوگی، جسے تم نے بہت سی من گھڑت کہانیاں سنائی تھیں۔ میں وہی نائرہ ہوں، اور اپنی بہن کی شادی کبھی بھی تم جیسے لڑکے سے نہیں کرانا چاہوں گی۔ ان کے جواب پر میں حیران رہ گیا۔ مگر آپ کا نام تو سدرا ہے، جھوٹ بول رہی ہیں نا آپ؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ نائرہ میری بہن کا نام تھا، جس کی کرنٹ لگنے کی وجہ سے کچھ سال قبل ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں اسی کی آئی ڈی استعمال کرتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی آئی ڈی بنائی ہی نہیں تھی۔
سدرا کا انکشاف مجھے پاگل کر دینے کو تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دوں۔ تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے صرف اس لیے نہیں ہونے دو گی، اور جانتی ہو اگر میں نے بھائی کو تمہاری حقیقت بتا دی تو تمہارا کیا ہوگا؟ تب تم نے مجھے تصویر بھیجنے سے انکار کیا تھا، مگر اب تم میری ہر بات مانو گی، ورنہ میں تمہاری دوست کی طرح تمہاری حقیقت تمہارے شوہر کو بتاؤں گا تو وہ تمہیں چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دے گا۔ میں نے شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ سجائی اور اسے بلیک میل کرنے لگا۔ گھٹیا انسان، تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تم انہیں دکھا سکو۔ ویسے بھی میں اپنے شوہر کو خود ہی سب کچھ سچ سچ بتا چکی ہوں۔ وہ چیٹ آج بھی میرے موبائل میں پڑی ہے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون غلط تھا اور کون صحیح۔ سمجھے تم؟ اب ہٹو میرے راستے سے۔ اس نے غصے سے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تمہاری اتنی ہمت، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چلو میرے کمرے میں۔ میں نے اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹا۔ ارحم! بھائی کی گرجدار آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ان کی طرف سے ایک تھپڑ پڑا۔ سب وہاں موجود تھے، امی، ابو اور عبیرہ۔ میں سب کی نظروں میں گر چکا تھا۔ میں چاہتا بھی تو بھابھی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ سب دیکھ چکے تھے کہ غلطی سراسر میری ہے۔ آج واقعی ان کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ ابا نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور میرا جی چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ پھر نائرہ کی باتیں یاد آئیں تو مجھے لگا کہ واقعی یہ غلط قدم ہے۔ میں تو پہلے ہی بہت غلط کر چکا ہوں، اب اتنا بڑا گناہ کیسے انجام دوں؟ خدا کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ میں 7 شریف آ گیا اور کچھ روز وہیں گزارے۔ فقیروں کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنی غلطیوں کا جی جان سے احساس ہوا۔ اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر کیا تھا، وہ تو خطائیں بخشنے والا ہے، اس نے میری بھی سن لی۔ اور سال بعد میرے گھر والے وہاں حاضری کے لیے آئے تو ماں نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ وہ والہانہ انداز میں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں تو میں ان کے قدموں میں گر گیا۔ پھر ان کے پیچھے ابا بھی آ گئے، لیکن بھائی اور بھابھی وہیں رک گئے، آگے نہیں آئے۔ میں نے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو بھابھی کے اشارے پر بھیا نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ گھر واپس لے آئے۔ میں سدھر چکا تھا، بھابھی کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر کیا تھا، بھابھی کو میری شرافت سے میرے بدلنے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ وہ چھوٹی بہن کے رشتے کے لیے بات کر سکتی ہیں، کیونکہ اس جگہ بات نہیں بنی تھی، لڑکا اچھا نہیں تھا، اس لیے میرے والدین نے انکار کر دیا تھا۔ گھر والے اگلے ہی روز بھابھی کے گھر رشتے کے لیے پہنچ گئے اور پھر انہوں نے فوراً رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ ان کی ایک بیٹی اس گھر میں موجود تھی اور بہت خوش بھی تھی، اس لیے انہیں سوچنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ پھر کیا تھا، حفظہ سے میری شادی ہو گئی۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرح ہے، اچھی لڑکی ہے، بہت خوبصورت بھی اور خوب سیرت بھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری توبہ سن لی گئی اور مجھے ایسی شریک حیات ملی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔